اسماعیل ہنیہ جو کہ 29 جنوری 1962 میں پیدا ہوئے تھے اور وہ الشاطی ریفیوجی کیمپ جو کہ مصر میں موجود ہے وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے اسلامک یونیورسٹی آف غزہ سے ہی اپنی عربی لٹریچر میں ڈگری حاصل کی 1987 میں، جس کے بعد 1997 میں حماس میں وہ انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد 2007 تک جو ہے وہ حماس کی جو غزہ کی پٹی ہے اس کو انہوں نے گورن بھی وہ کرتے رہے، اور حالیہ جو اسرائیل فلسطین تنازع ہے جس میں اسرائیل نے بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں فلسطین پہ، غزہ کی پٹی پہ، اس پہ اسماعیل ہنیہ ایک توانا آواز رہے، دنیا بھر سے رابطے انہوں نے کیے اور فلسطین کی آواز، غزہ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی۔ قطر میں وہ رہائش پذیر تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ایران میں شہید کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان تمام تر حملوں میں شہید ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے، پوتے، نواسے اسرائیل کی اس بربریت میں شہید ہوئے جو کہ حالیہ پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب انہوں نے حماس میں شمولیت اختیار کی تو جب دوسرا انتفاضہ ہوا تھا اس کے بعد سے ان کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہوئی اور اس کے بعد وہ ایک مزید توانا آواز بن کے ابھرے۔ گزشتہ روز وہ موجود تھے تہران میں اور وہ وہاں نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں موجود تھے۔ اسی تقریب میں پوری مسلم امہ سے جو کی لوگ تھے وہ موجود تھے۔ بات کریں گے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب سے۔ وقار صاحب، ایک بہت ہی دل گرفتہ یہ خبر الصبح آئی ہے، کیا ری ایکشن دیں گے اس پہ؟ جی، آئی تھنک یہ تو بہت زیادہ افسوسناک خبر اور عالم اسلام کا اور فلسطین کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اگر بیک گراؤنڈ چیک کریں تو کچھ عرصہ پہلے جو موساد کا چیف ہے اس نے کلیم کیا تھا جی کہ ہم حماس کی لیڈرشپ کو چاہے وہ ترکی میں ہو، قطر میں ہو، ایران میں نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ بڑی اوپن اسیسینیشن ہے، اور جتنی مرضی انٹرنیشنل کورٹس اور ان کے خلاف جتنی بھی چارجز لگے ہیں، یہ اتنا آئی وڈ سے کہ امبولڈن ہو چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو ایرانی پریزیڈنٹ شہید ہوئے ان کے بھی کافی شکوک و شبہات ہیں کہ شاید اس کے اندر زائنسٹ لابی انوالو تھی، اور ابر اسماعیل ہنیہ کو بھی اس طریقے سے موساد نے جو رپورٹس آ رہی ہیں سوشل میڈیا اسیسینیٹ کیا ہے۔ آئی تھنک ایک تو بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی پیچ اپ ہو جائے حماس کے ساتھ، جنگ بندی کی طرف جائیں۔ میرے خیال میں اسرائیل کی جو زائنسٹ لابی ہے دے ہیو گون ابو بورڈ، اور نہ کسی انٹرنیشنل لیٹس سے لاء کی پرواہ ہے اور نہ کسی انٹرنیشنل کنونشن کی پرواہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خطے کو آگ میں دھکیلا جائے۔ ایران کے لیے بڑی مشکل ہے because ان کی سرزمین پہ یہ اسیسینیشن ہوئی ہے۔ صاحب ظاہر وہ گئے ہوئے تھے اپنا جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، ان کو مبارکباد دینے اور ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے، اور ودن 12 آورز کے ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے ودن ایران۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک خطے میں جو کے بادل ہیں وہ سے منڈا رہے ہیں، اور ابھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ بھی انہوں نے حملہ کیا لبنان میں، بیروت کے اندر کیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو وار لابی ہے، زائنسٹ لابی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو رہی ہے، اور اس میں آئی تھنک وہ اسی اسلامک ورلڈ کو یونائٹ ہو کے بھی اس کو روکنا چاہیے، ادروائز پورا مڈل ایسٹ جو ہے آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ وقار صاحب، ایک ایسے موقع پہ کہ جب وہ ایران میں موجود تھے اور ایک برادر اسلامی ملک جو کہ خود بھی ایک بہت طاقتور آواز رہا ہے اسرائیلی ظلم کے خلاف، وہاں پہ نشانہ بنانا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اس میں مینلی تو دے وانٹ ٹو ڈسکریڈٹ ایرانین لیڈرشپ۔ آپ دیکھیں جو ان کے پریزیڈنٹ کے اس سے پہلے ایران کے اندر 2 اسیسینیشن ہوئی ہیں جو کلیم کیا ہے موساد نے۔ ایک ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، اور اس سے پہلے جو ہے جنرل جو تھے اسلامک ریپبلکن گارڈ کور کے جنرل قاسم سلیمانی، بہت بڑی اسیسینیشن تھی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اس میں داعش کے کچھ اٹیکس ہوئے۔ تو میرے خیال میں ایران کو کانسٹنٹلی کارنر بھی کیا جا رہا ہے اور ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈرا ریسپانس، اور ابھی آئی تھنک ایرانی گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکل ہے کہ اس چیز کو کس طریقے سے وہ مینیج کرتے ہیں، بیکاز صاف ظاہر ہے اگر اتنا بڑا لیڈر آپ مہمان، ان کی جان کی ذمہ داری پر آپ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اٹس اے چیلنجنگ ٹائم،
لیکن میرے خیال میں OIC کو اسلامی ورک کو ریلی کرنا چاہیے، اور آئی تھنک بہت زیادہ اس کو کریکٹ سچویشن ہے جس میں اگر ہم آگے نہیں بڑھتے تو پھر اس کے لیے آئی تھنک باقی مڈل ایسٹ کے ملک کے لیے بڑی سیریس مشکلات پیدا ہوں۔ تو خطے پہ کیا اثرات پڑیں گے بریگیڈیئر صاحب اس کے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وہ بھی شہید ہوئے، اور اب اسماعیل ہنیہ۔ اس میں دیکھیں دو بھی جو سے پاورز ہیں، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا، جو اسکواڈ میں انہوں نے آئی تھنک ایک مہارت حاصل کر لی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی شاید لنک کرتی ہے کہ ان کو بیسیکلی انکریج کرتی ہے، باہر سے صرف پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھا جائے تو جو ایریڈ فورسز ہیں اسرائیل کے اگینسٹ، جس میں حزب اللہ ہے لیبنان میں، کتائب حزب اللہ عراق میں ہے، ایران کی اپنی ایک ریزسٹنس ہے، اور پھر جو ہوتی ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں اسرائیل اور اس کی ویسٹ کی اگریسو پالیسی میں ایک تو حدیدہ پورٹ پہ اٹیک کیا گیا آئی تھنک لاسٹ ویک جو یمن میں، تو اس کا مطلب ہوتی حزب اللہ ایران کو اکٹھا بھی تازہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایکسس آف ریزسٹنس جو فلسطین کی مدد بھی کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اس میں ابھی بہت سخت ضرورت ہے کہ ایمرجنسی کال کیا جائے سیشن، اور سیدھا اس چیز کو روکا جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہ نام بن جاتا ہے کہ آپ کسی بھی لیڈر کو کہیں پہ ٹھکانے لگا سکتے ہیں، ابھی حسن طیب اردگان تک تو یہ اسرائیل جسٹ امیجن کی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے وقار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فارمر ایمبیسڈر ڈاکٹر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باسط صاحب، ایک بہت ہی افسوسناک خبر، اسماعیل ہنیہ جو ہے ایران میں شہید کر دیے گئے، یور انیشیل ریئیکشن پلیز۔ جی، اسماعیل ہانیہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پولیٹیکل ونگ کے لیڈر تھے حماس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت ایران میں ہونا اس معاملے میں ایک ایڈیشنل اس کو مزید سنگین بناتی ہے کہ وہ ایران میں تھے اور جو ان کی سیکورٹی تھی وہ ایران کے ذمے تھی۔ تو بہرحال یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور جو بن نتنیاہو کا ایک لحاظ سے اس کے کہہ لیجیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو وار تھیٹر ہے یہ ایکسپینڈ ہو، اس میں زیادہ اسکلیشن ہو تاکہ سیز فائر کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں، تو وہ اس کو ایک سنگین دھچکا لگا ہے، اور اب یہ اوبیسلی اس میں اسکلیشن آئے گی اس وار میں۔ ایران دیکھنا یہ ہے کہ اب براہ راست اس کا جواب دیتا ہے، یا پھر حماس یا حزب اللہ یا ہوتیز ان کے ذریعے اسرائیل پر، خاص طور پہ حزب اللہ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ تو ایک وار تھیٹر یہ ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ گولان ہائٹس کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح اسرائیل نے ریئیکٹ کیا، تو کافی صورتحال سنگین ہو گئی ہے، اور اس میں جو بن نتنیاہو کے جو مقاصد ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اس کو ملتے نظر آ رہے ہیں کہ وار تھیٹر ایکسپینڈ ہو، اور ایران obviously is a serious player in this whole region، اور ایران کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، چونکہ پریزیڈنٹ بھی جو مسعود پزشکین ہیں انہوں نے کل ہی حلف اٹھایا اپنے عہدے کا، تو ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال پیدا تو ہو گئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس پہ سخت ریئیکشن آئے گا۔ تو خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے عبدالباسط صاحب؟ خطے میں دیکھیے، ایک تو جو بدقسمتی آپ کہہ لیجیے کہ عرب دنیا جو ہے وہ چونکہ ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی نوعیت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ بعض تو ممالک ہمارے ایسے ہیں جو کہ ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور حماس کے بارے میں بھی ان کی کوئی خاص انکلینیشن نہیں تھی پرو ایرانین۔ تو ایران بہرحال وہ یہ تو کہیں گے کہ اس کو ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے، صورتحال کو بہتر کوئی ریئیکٹ نہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ نئے ایران کے صدر کی بھی ایک بڑی اہم سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ حماس یا حزب اللہ یا ہوتیز اس کو اگنور کریں گے۔ اسماعیل ہانیہ حماس کی تحریک میں جدوجہد میں ایک بہت بڑا نام تھا، ان کی فیملی نے بھی شہادتیں دیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، تو اس معاملے کو ایکسیڈنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ ایسکلیٹ ہوگا، اور جو سیز فائر کی تجاویز تھیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی، چونکہ وہ خود بھی لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں، اس وقت امریکہ انتخابات کی اس میں ہے، تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے، اور جو سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو اب کسی کھاتے میں نہیں ہے۔
یہ باسط صاحب یہ اس لیے بھی نیتن یاہو اتنا زیادہ یہ اس طرح کی کاروائیاں یا اسرائیل اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے بیکاز دے سی کہ دیر از اے ویکیوم رائٹ ناؤ ان امریکہ، کیونکہ بائیڈن دستبردار ہو گئے ہیں، ان کے نئی جو کملا ہیرس سامنے آئی ہیں، اس وقت وہاں پہ الیکشنز ابھی ہونے میں وقت ہے اور وہاں پہ ایک ویکیوم ہے، تو اس لیے بھی اس اپرچونٹی کا بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی اور ان کی دیکھیے، لیکن اسرائیل کو یہ بات جاننی چاہیے، ایک تو ٹھیک ہے اس وقت وار میں کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، اسکلیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن حماس، اسلامک جہاد، حزب اللہ، ان کے لیڈرز کے جانے سے کوئی اس طرح فرق نہیں پڑتا، یہ جدوجہد ہے، اگر ایک شخص یہ افراد پہ اس کا انحصار نہیں ہوتا تو وہ اسرائیل کو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے، وہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے۔ اور جو مسائل اس وقت ہیں وہ یہی ہیں کہ ایران کس طرح پہ اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، آیا وہ براہ راست ریئیکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا ہے جو ایک سنگین واقعہ ہے، یا پھر وہ جو اس کی اپنی جو آرگنائزیشنز ہیں اس وقت ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، ان کے تھرو ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر ایران خود ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر آبویسلی اس کی ڈائمینشنز کچھ اور ہوں گی، اس کی امپلیکیشنز کچھ اور ہوں گی۔ اگر حزب اللہ وغیرہ کی، کیونکہ حزب اللہ کی تل ابیب پہ تو دیکھیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اگر تل ابیب کو ہٹ کیا حزب اللہ نے تو پھر آبویسلی اس خطے میں بہت ایک سنگین صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اور جس طرح آپ نے بالکل درست کہا، اس وقت ایک ویکیوم ہے، امریکہ اپنی انٹرنل پالیٹکس میں لگا ہوا ہے اور بائیڈن لینڈ اپ پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں آلموسٹ، تو ان سے ہم یہ توقع بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایکٹیولی اس میں انگیج ہوں گے، تو اس وجہ سے صورتحال اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں اپنا اس کو سیٹل کرے گا اسرائیل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، عبدالباسط صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔